ایک وقت کا ذکر ہے کہ کسی دور دراز جنگل میں ایک طاقتور اور مہربان بادشاہ رہتا تھا جس کا نام راجا ویر سنگھ تھا۔ اس کی رعایا اس سے بے حد محبت کرتی تھی کیونکہ وہ اپنی سلطنت کے لوگوں کی خوشحالی اور حفاظت کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ راجا کے دل میں ہر جاندار کے لیے ہمدردی اور احترام تھا، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ ایک دن جب راجا اپنے محل کے قریب جنگل کی سیر کر رہا تھا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بڑا شیر ایک درخت کے نیچے بے ہوش پڑا تھا۔ شیر کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی اور اس کے جسم پر زخم تھے۔ راجا نے قریب جا کر دیکھا تو شیر کے پنجے میں ایک کانٹا پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں تھا۔ راجا کے دل میں شیر کے لیے رحم آیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا، شیر کو محلے چلو میں اس کا علاج کروں گا۔ راجا کے سپاہیوں نے کچھ گھبراہٹ سے دیکھا کیونکہ جنگل کا بادشاہ شیر تھا اور اس کے ساتھ رہنا آسان نہیں تھا، مگر راجا کے حکم کے سامنے وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ شیر کو اٹھا کر محل لے جایا گیا جہاں راجا نے اپنے ہاتھوں سے اس کے زخم صاف کیے اور کانٹا نکالا۔ کچھ دنوں کے بعد شیر کی حالت بہتر ہونے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ راجا نے اس کی جان بچائی ہے اور اس کی مدد کی ہے۔ شیر نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب ہمیشہ راجا کا ساتھ دے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ چند دن بعد ایک ظالم بادشاہ جس کا نام راجا بھیم تھا نے راجا ویر سنگھ کی سلطنت پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ راجا بھیم ایک خود غرض اور بے رحم بادشاہ تھا جسے بس اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کی فکر تھی۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ راجا ویر سنگھ کی سلطنت میں خوب دولت اور خوشحالی ہے اور وہ اسے اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا۔ جب راجا ویر سنگھ کو راجا بھیم کے حملے کی خبر ملی تو وہ کافی فکر مند ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس زیادہ فوج نہیں تھی اور راجا بھیم کی فوج بہت طاقتور تھی، لیکن اس کے پاس ہمت اور حوصلہ تھا اور وہ اپنی رعایا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جب جنگ کا وقت آیا تو راجا ویر سنگھ اپنے محدود سپاہیوں کے ساتھ میدان میں اترا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی راجا بھیم کی فوج کا دباؤ بڑھتا گیا۔ راجا ویر سنگھ کے سپاہی بہادری سے لڑے مگر دشمن کی تعداد اور طاقت ان سے زیادہ تھی۔ اسی دوران شیر جسے راجا نے بچایا تھا نے میدان جنگ میں اپنے دوست کی مدد کے لیے آ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے راجا کو مشکل میں دیکھا تو شیر نے زور سے دھاڑ ماری جس سے پورا میدان جنگ لرز گیا۔ اس کی دھاڑ نے راجا بھیم کے سپاہیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ وہ حیران اور خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شیر نے دشمن فوج پر حملہ کر دیا۔ اس کے پنجے اور دانت اتنے طاقتور تھے کہ کوئی بھی سپاہی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شیر نے راجا ویر سنگھ کے دشمنوں کو بھگانا شروع کر دیا۔ شیر کی بہادری اور جارحیت نے دشمن فوج کے دل میں خوف بٹھا دیا اور وہ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ راجا بھیم بھی خوفزدہ ہو کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا۔ شیر کی مدد سے راجا ویر سنگھ نے اپنی سلطنت کو بچا لیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو راجا ویر سنگھ نے شیر کو گلے لگایا اور کہا، میرے دوست تم نے میرا قرض چکا دیا ہے، میں تمہارا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ شیر نے جواب میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو، یہ میرا فرض تھا۔ یہ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ جو انسان اجانور دوسروں کے لیے ہمدردی اور رحم کا جذبہ رکھتا ہے اس کے ساتھ بھی وقت پر کوئی نہ کوئی نیکی کرنے والا ضرور ملتا ہے۔ اس کہانی میں راجا ویر سنگھ کی ہمدردی اور شیر کی وفاداری نے ان دونوں کو نہ صرف ایک دوسرے کا دوست بنا دیا بلکہ ایک مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد بھی کی۔